دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا. دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے. وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا. کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عصر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی اور بہنوں، خدا کے پیار میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں. خدا کے حضور اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ وقت جو ہم اس کے قدموں میں گزاریں گے، اس کا کلام سنیں گے، ہم سب کے لیے مبارک وقت ہو. کوئی ایسا نہ ہو جس کا دامن خالی رہ جائے، ہاتھ پھیلے کے پھیلے رہ جائیں. ایسا نہ ہو، بلکہ خدا ایسا کرے کہ آپ کی زندگی اس کے پیار سے لبریز ہو جائے. اس نے کہا ہے تو اپنا منہ خوب کھول، تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا. خداوند آج آپ کے ساتھ ایسا کام کرے گا کہ پھر آپ منہ کھولیں گے اور دوسروں کو بتائیں گے خداوند بھلا ہے اور اس کی محبت بے بیان ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے. جیسے میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، آج بھی یاد دلاؤں گا، کیونکہ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا. اس سے زیادہ مجھے اور کچھ کہا نہیں گیا. خدا کرے کہ جو بات میری زبان سے نکلے وہ خدا کی مدد سے، خدا کی طاقت سے آپ کی زندگی پر ایسا اثر پیدا کرے جیسے زندگی تبدیل ہو اور ہوتی چلی جائے. یہ کام انسان نہیں کرتا، نہ کوئی اور کر سکتا ہے کسی کے لیے. یہ وہ کام ہے جو خداوند خود کرتا ہے، بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے وہ. اور جب وہ زندگی میں آ جائے تو جو کچھ وہ پیدا کرتا صرف وہی رہتا ہے. جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، جس سے ہم دکھی ہیں اور پریشان ہیں، وہ سب جاتا رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے نبیوں نے طرح طرح سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خدا کا کلام جو ظاہر ہوتا رہا ہے وہ جسم میں ظاہر ہوگا. خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے انسان پر،
اس نے کلام کیا، اس نے بات کی ہے انسان سے، وہ بولا ہے، اور جو کچھ سنا گیا ہم نے اسے کہا یہ خدا ہے، خدا نے کہا، خداوند نے فرمایا۔ اس کے کلام میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے آواز میں تو ہم اسے خدا کا کلام کہتے ہیں۔ طرح طرح سے ظاہر ہوا ہے، اور پھر نبیوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ خدا موجود ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے سننے والوں سے یہ کہا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے، یعنی کتاب مقدس وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، ایسی زندگی جس پر موت کی پہنچ نہیں ہے، موت ہاتھ نہیں لگا سکتی اس زندگی کو۔ یہ وہ زندگی ہے جو مر نہیں سکتی، جسم سے جدا ہوتی ہے، اس کے بعد روح یا تو خدا کی قربت میں ہوتی ہے، خدا کی حضوری میں پہنچتی ہے، یا خدا سے دوری میں جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا میں اس لیے آیا ہوں کہ کسی کی روح دور نہ ہو بلکہ گھر پہنچ جائے، زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ یہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، بار بار کہا میں اس لیے آیا ہوں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ اس بات سے پتہ لگتا ہے، تجربہ کرنے سے، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے سننے سے پتہ لگتا ہے، اور وہ کیا کر دیتا ہے زندگی میں اس سے خیال پیدا ہوتا ہے یہ ہے کون۔ میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں وہ باتیں آپ کو سناؤں گا جو خود اس نے کہی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھنا کہ یہ دعویٰ کرنا تو اور بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات کہے کہ کہتے کے ساتھ ہی وہ بات ہو جائے، تو پھر جن کے لیے وہ بات ہو جاتی ہے وہ سوچنے لگتے ہیں یہ ہے کون، یہ کون ہے جو ایسی بات کہہ سکتا ہے، یہ کون ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے۔ آپ انجیل کو پڑھو گے تو آپ کا تجربہ یہی ہوگا، یہ کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا تھا، وہ کلام کر رہا تھا، یہ سن رہے تھے۔ جب لوٹ کے آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا تم اسے کیوں نہ لائے؟ ان کا یہ جواب تھا انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ جو بات وہ کہتا وہ انسان کو کہنی نہیں چاہیے، مگر وہ کہتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ کہ جو کچھ وہ کہتا وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے گئے تھے، ہم گرفتار ہو گئے۔ خداوند کون ہے؟ خداوند یسوع کون ہے؟ دیکھو اس نے کیا کہا ہے اپنے بارے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لوکا کی انجیل میں ایک حصہ ہے، وہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، 19واں باب۔ وہاں خداوند یسوع مسیح نے بتایا میں کس لیے آیا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب، اور میں پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا تو دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا اترا۔ ذرا دیکھو، سوچو، ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا کے ٹھہر گیا۔
اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جنہیں لوگ گنہگار کہتے ہیں اور ان سے ہر قسم کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو کھو گیا ہے، یہ وہ میری وہ بیٹی ہے جو کھو گئی ہے، میں ڈھونڈنے آیا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ گنہگاروں کو ڈھونڈوں۔ ڈھونڈ کے لوگ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ نکما انسان ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے انسان کے گناہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کسی لائق نہیں ہے، لیکن اسے نجات کوئی نہیں دے سکتا، اس کے گناہوں سے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہتا میں گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ تم گنہگاروں کے ڈھونڈتے ہو گناہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کر دنیا کو دکھاتے ہو، میں انہیں ڈھونڈتا ہوں، نجات دیتا ہوں، ان کے گناہ سب کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر دکھائی نہیں دیتے، پھر وہ بدل کر اور طرح کا انسان ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں، یہ ہے میرے آنے کا اس دنیا میں مقصد۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، شاید کوئی کہے اے خداوند میں نہ جانے کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں میں اور آپ کیا ڈھونڈیں گے اسے، وہ ڈھونڈنے آیا ہے، نجات دینے آیا ہے۔ پھر ایک جگہ خداوند کا کہنا یہ ہے، دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب ہے، یہ لوکا سے اگلی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب ہے، معاف کرنا 7واں باب ہے، اور آپ یہ بھی اپنے سامنے رکھیے اور 8واں باب بھی ساتھ میں رکھیے، دونوں جگہ سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، 8ویں باب میں سے بھی اور 7ویں باب میں سے بھی۔ پہلے 8ویں باب میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو عجیب ہے، اس کی میں پڑھتا ہوں 34ویں آیت سے۔ ایسا لکھا، یسوع نے انہیں جواب دیا، کنہیں جواب دیا؟ وہ جو سوال کر رہے تھے، جن سے بات کر رہا تھا، ان کا ذکر 31ویں سے ہے، 31ویں آیت سے۔ یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، جو سننے والے تھے، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ کیسی جھوٹ بول رہے ہیں، غلامی میں تو وہ ہیں، ابھی رومیوں کی غلامی میں ہیں، اس سے پہلے مصر کی غلامی میں تھے، لیکن کہتے ہیں ہم کسی کی غلامی میں ہی نہیں رہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ تم سیاسی آزادی کی بات کر رہے ہو، میں بتا رہا ہوں کہ تم غلام ہو۔ کیسے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، مجھے معلوم ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ تمہیں سیاسی آزادی کی پڑی ہوئی ہے، سلطنتیں تو آتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، میں تو تمہاری روح کی بات کر رہا ہوں جسے خدا کے حضور جانا ہے۔ میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں تمہارے گناہ سے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ یسایہ کی وہ بات تمہاری سمجھ میں آئے کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور یہی نہیں کہ آزاد کر دوں گا، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی ہے، لیکن فضل میں ہوں خدا کا۔
اور دیکھو خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. اور اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ گناہ رہتا ہے، گناہ سے تو مقابلہ مجھے اور آپ کو ہر روز کرنا ہے. اس دنیا میں گناہ ہے، لیکن دیکھو خدا کا فضل، جنہیں وہ آزاد کر دیتا وہ آزاد ہیں. آزاد ہیں، وہ انکار کر سکتے، پہلے انکار نہیں کر سکتے تھے، اب انکار کر سکتے. وہ طاقت دے دیتا ہے کہ یہ وہ بات تھی جو میں پہلے کیا کرتا تھا، یہ میری پہلی عادت ہے، اس وقت میں مجبور تھا، اب نہیں ہوں، اب میں آزاد ہوں. یہاں یہ لکھا ہے خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، سب کی، سب سننے والوں کی نجات کا باعث ہے، تمام قوموں کی نجات کا باعث ہے، انسان کی نجات کا باعث ہے. خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، اب ہم انکار کر سکتے ہیں. تم انکار کر سکو گے جب وہ تمہیں آزاد کرے گا. وہ کہتا ہے جب میں تم کو آزاد کر دوں گا تو تم آزادی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ انکار کر سکو گے، کہو گے یہ وہ راستہ تھا جس پہ میں پہلے چلتی تھی، اب نہیں. یہ وہ کام ہے جو میں پہلے کیا کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، اب میں آزاد ہوں. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تب تم واقعی آزاد ہوگے. ارے یہ کوئی آزادی نہیں ہے جس کی تم بات کرتے ہو. غلامی تو اندر ہے، انسان گناہ کا غلام ہے، اس سے چھوٹ نہیں سکتا. تو وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے؟ میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں. کون ہے وہ؟ ایک دن ایک آدمی کو خدا یسوع مسیح کے پاس لے آئے تھے. خدا یسوع مسیح نے دیکھتے کہ ساتھی پہلے تو اس کو کہا بیٹا، پھر کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ سب لوگ کہنے لگے یہ ہوتا کون ہے ایسی بات کہنے کے لیے؟ یہ تو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ وہ جو پڑا ہوا تھا اپاہج، جب اس نے سنا اس کے دل پر اثر ہوا اس میں جان آ گئی. جب خداوند نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کو لگا میں تو ہو گیا آزاد. پھر اس کو کہا اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر چلا جا. بڑی آزادی کے ساتھ اٹھا، ان کے سب کے سامنے چارپائی اٹھائی اور چل دیا. لوگ دیکھ کے کہتے یہ ہے کون؟ پھر کیسی بات کہتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ہے کون؟ خداوند یسوع کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ دیکھو کیسی عجیب بات خداوند کہتا ہے. یہ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب. انسان کی روح کی پیاس یہ ہے، بار بار خدا کے کلام میں نبیوں نے یہ کہا ہے کہ میری روح تیرے لیے پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کے لیے پیاسی ہے. داؤد کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہی میری روح تیرے لیے زندہ خدا کے لیے ترستی ہے. روح ترستی ہے خدا کی روح کے لیے. خدا روح ہے، اس روح کے ساتھ میری روح کا ملاپ ہو جائے، وصل ہو جائے، آتما کا پرماتما کے ساتھ سنگم ہو جائے. یہ انسان کی ضرورت ہے. خداوند کہتا میں کر سکتا ہوں وہ پوری. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. اگر کوئی پیاسا ہو، لکھا یسوع نے کہ کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، چلا کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے، جیسے کہا ہے، نبیوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، خدا کر دے گا، اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. کیونکہ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں یوحنا نبی نے کہا تھا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور وہ بپتسمہ انہوں نے پایا ہے. عید پینتیکوست کو لکھا سب جمع تھے، سب روح القدس سے بھر گئے. تو خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روح زندہ خدا کے لیے پیاسی ہے، میں اس کے روح کو تمہارے اندر اتار دوں گا. میں اس لیے آیا ہوں، میں جو اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہوں،
میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کے روح کو تمہارے جسم میں داخل کر دوں، تمہارا بدن روح القدس کا مقدس بن جائے گا، گھر بن جائے گا، تم مندر بن جاؤ گے اس مالک کا، اس لیے آیا ہوں میں۔ اور کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب اس کا روح القدس زندگی میں آ جاتا ہے، جب اس کے ساتھ وصل ہو جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی، میل ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتے ہیں، تو دیکھو پیدا کیا ہوتا ہے اس سے۔ غلطیوں کا خط، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اگر کوئی ایسی شریعت ہے جو اس بات کی مخالفت کرے کہ انسان کے لیے محبت رکھنا بری چیز ہے، محبت نہیں ہونی چاہیے، خوشی نہیں ہونی چاہیے، اطمینان نہیں ملنا چاہیے اسے یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں جو ہیں روح القدس کی، اگر کوئی شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن خدا کی طرف سے ہر ایک شریعت جو حکم بخشا گیا انسان کو کسی ملک میں، کسی زمانے میں، کسی طرح، وہ ساری شریعت یہی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ شریعت اس طرح پوری ہوتی ہے کہ میں اس کی روح کو تمہارے اندر اتار دوں گا، تمہاری سیرت بدل جائے گی۔ شریعت تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ وہ ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری سیرت جو بگڑی ہوئی ہے، تمہارے اندر سے جو خرابی ہے، وہ سیرت تمہاری میں بدل دوں گا، تمہارا چال چلن بدل دوں گا، چرتر تمہارا بالکل بدل دوں گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو آ کر میرے پاس پیے۔ پھر اس نے ایک اور عجیب بات کہہ دی، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ کون دے سکتا ہے زندگی؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ کس کے پاس ہے وہ زندگی جو ہمیشہ تک رہنے والی ہے؟ اب یہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈھونڈ رہے تھے کسی وقت، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اس میں سے کوئی خرابی نکالیں، مخالفت کریں، لیکن ان سب کو بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے، اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے۔ کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لایا ہے وہ لوگ جو آج اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، یہ وہ ہے جو ہمیں گناہوں پر فتح دے سکتا ہے، یہ وہ ہے جس نے ہماری روح کو ترپت کر دیا ہے، آسودہ کر دیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس کی حضوری کا احساس رہتا ہے، اور اب ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ روح القدس کے پھل ہماری زندگی میں ظاہر ہوں، وہ باتیں ظاہر ہوں جن سے خدا کی صورت ظاہر ہو، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ ہے خدا کی سیرت، یہ ہے خدا کی صورت۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ کیا کیا کہا ہے اس نے اپنے لیے، اور کیا 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 ہے اس نے لیے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں، وہ چاہتا کہ آپ اسے پہچان لیں، کیونکہ اس نے پیار کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں گا، میں تجھے اپنا اطمینان دوں گا، میں تیرے دل میں خدا کے پاک روح کو بسا دوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے سنا؟ یہ اس کا پیار آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے آپ کے لیے ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں،
کچھ سیریز ہیں جو ہم نے تیار کیے ہیں. خدا کا شکر ہو, تیار تو وہ کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا تو وہی ہے, لیکن اس نے استعمال کیا حلیمی اور فروتنی سے. خدا کا شکر کرتا ہوں. سیریز کے لیے جو تیار کیے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو ایسے ہیں جن میں پنجابی کے گیت ہیں, بڑے خوبصورت گیت ہیں, خدا کے فضل کے, فضول باتوں کے گیت نہیں ہیں, اس کے فضل کے. اور ان کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کی کچھ حصے جو پڑھے گئے ہیں تو وہ پنجابی زبان میں ہیں, اور پھر وہی ایسے ہیں جو اردو زبان میں ہیں. تو اگر آپ چاہیں گے تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا, اگر آپ فون کریں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیلنڈر تیار کیا گیا ہے اگلے سال کے لیے, جو یہ شروع ہو گیا ہے اس سال کے لیے. وہ کیلنڈر ہے, وہ آپ اپنی کتاب میں رکھ سکتے ہیں, اگر بائبل پڑھتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں. تو اس میں خدا کے کلام کی ایک بڑی پیاری آیت بھی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو فون کرنا, مجھے ای میل کر دینا, یا اسکائپ کرنا. اب تو اسکائپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں, تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اسکائپ پر بھی اور ویسے بھی فون پر کسی نے مجھے کہا ہے کہ بھائی یہ جو بات آپ کہتے ہو مجھے اس کی ضرورت ہے, تو میں کروں کیا؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہاں میں اپنا فون میرے پاس ہے, میں یہاں گھٹنے ٹیک لیتا ہوں خدا کے حضور, آپ جہاں یہاں وہاں گھٹنے ٹیک لو. تو وہ ٹیک لیتے ہیں. پھر ان کو بتاتا ہوں کہ حلیمی کے ساتھ سچے دل سے خداوند سے کہو, خداوند مجھے نظر آ گیا کہ میں گناہ گار ہوں, میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, کچھ بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا, لیکن میں اپنے گناہ کو تیرے حضور لاتا ہوں, تو مجھے معاف کر اور تو میری زندگی کو تبدیل کر. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اب اس بات کے لیے خدا کا شکر کرو کہ اس نے آپ کی سن لی, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو یہ یقین جانو کہ تم کو مل گیا تو تم کو مل جائے گا. آپ نے یہ کہا ہے کہ اے خداوند میرے گناہوں کو معاف کر, آپ کو معافی مل گئی. اب آپ اسے یوں بھی کہہ دیں, اے خداوند آج سے تو میری زندگی میں رہ, میری زندگی میں رہ, جو کچھ تو کہے گا میں کروں گا, جو تو مجھے بتائے گا میں وہ کروں گی, تو میرے ساتھ رہ. پھر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, آج آپ کا جنم دن ہے. اگر کوئی چاہے تو ایسا کر لے, آپ فون کرنا, ہم اکٹھے دعا کریں گے. اور نہیں تو آپ خود اکیلے میں یہ دعا کر سکتے ہو, آپ کی سنی جائے گی, آپ کی سن لی جائے گی.